سامعین اکرام السلام علیکم۔ یہ ایک بہت تلخ حقیقت ہے کہ قرآن میں مذہبی عقائد کو شامل کرنے کے لیے قرآن کے تراجم اور مفہوم بگاڑے گئے، اور یہ کام اس وقت ہوا جب مذہب اسلام کی بنیادیں ڈالی گئیں۔ میں نے اس سلسلے میں بہت سے مضامین لکھے ہیں، اور ان میں سب سے بڑا مضمون جو میں نے تاریخی حقائق کے اوپر لکھا ہے وہ مانیکین اسلام ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور ان سوالوں کے جواب بھی آپ کو مل جائیں گے کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا کہ جس دور میں مذہب اسلام کی بنیادیں ڈالی گئیں اس دور میں مسلمان بھی تھے جو کہ قرآن جانتے تھے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ مسلمانوں کی موجودگی میں یہ کیسے ہو گیا کہ قرآن کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا، قرآن کے مفاہیم و تراجم غلط کر دیے گئے؟ تو وہ کیسے مسلمان تھے کہ قرآن ایک طرف رکھ دیا گیا، حدیثیں لکھ دی گئیں اور فقہ لکھ دیا گیا اور لوگ ان حدیثوں پہ فقہ پہ چلنا شروع ہو گئے؟ وہ کیسے مسلمان تھے کہ قرآن کو ایک رسمی کتاب کی حیثیت دے کے الگ کر دیا گیا اور لوگ حدیثوں پہ اور فقہ پہ چلنا شروع ہو گئے اور مذہب کو ہم پر مسلط کر دیا گیا؟ جو مسلمان باقی بچے تھے، کیا انہوں نے کچھ کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا۔ طاقت ہی نہیں تھی، پاور ہی نہیں تھی، ان کے پاس کوئی چیز ہی نہیں تھی، اور ویسے بھی مسلمانوں کو مسلمانوں سے مروا دیا، اس میں بچا ہی کون تھا؟ اور جو لوگ بچے تھے ان بچے ہوئے لوگوں کی کیا حیثیت ہوگی؟ چند ایک لوگ ہوں گے، ان کی آوازوں کو ویسے دبا دیا گیا۔ تو حقیقت یہی ہے۔ اور پھر جب مسجد الحرام کے مذہبی عقائد اور مذہبی رسومات کے اوپر مذہب اسلام بنایا گیا، تو پھر انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ اس روز روز کے چکر کو، اس روز روز کے ٹنٹے کو ختم کر دیا جائے۔ کوئی نہ کوئی نبی آتا ہے، کوئی نہ کوئی کتاب آتی ہے اور ہمارا یہ بت خانہ اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، ہمارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ اس روز روز کے ٹنٹے کو ختم کر دیا جائے۔ یہ کیا ہوا؟ ہم اپنا مذہب بنا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کوئی آیا، کوئی کتاب آ گئی اور اس کے بعد ہمارے بت خانے کو اٹھا کے پھینک دیا۔ یہ روز روز کے ٹنٹے کو انہوں نے کہا ختم کر دیا جائے۔ ہم کیوں نہ اسی کو اپنا نبی مان لیں، ہم کیوں نہ اس کتاب کو ہی اپنی کتاب مان لیں؟ تو یہی بہتر تھا ان کے لیے، تاکہ یہ کام جو ہے وہ پرماننٹ ہو جائے گا، یہ تسلیم شدہ ہو جائے گا پوری دنیا میں کہ ہاں بھائی یہ مذہب ہے، ان کی یہ کتاب بھی ہے، ان کا یہ نبی بھی ہے، اور کریں ہم وہی جو کہ ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ شروع سے جس مذہب کے اوپر ہم چلتے چلے آ رہے ہیں، ہم مذہب وہی رکھیں لیکن صرف نام تبدیل کر دیں۔ بس یہ ہوا۔ نبی بھی انہوں نے رکھ لیا، کتاب بھی انہوں نے رکھ لی، اور انہوں نے نام بھی رکھ لیا، لیکن ان کے عقائد، ان کے رسم و رواج، ان کے ریچولز وہ سب وہی تھے، وہ سب مسجد الحرام کے تھے، وہ سب اسی مذہب کے تھے جس مذہب کو قرآن نے بند کیا تھا، جس مذہب کو قرآن نے بین کیا تھا۔ وہ سب کے سب ان کے عقائد اسی مذہب کے تھے، وہ سب کے سب ان کی رسومات اسی مذہب کی تھیں۔ تو فرق یہ ہوا، انہوں نے کہا روز روز کے اس ٹنٹے کو ختم کرو، روز روز کے اس چکر کو ختم کرو۔ کوئی آیا، کوئی کتاب آئی، ہمارا بت خانہ اٹھا کے پھینکا، ہمارے بت اٹھا کے پھینک دیے، اور اس کے بعد ہم نے پھر نئے سرے سے شروع کیا۔ اس چکر کو ختم کرو، انہی کا نبی رکھو، اسی کو نبی رکھ لو، اسی کتاب کو اپنی کتاب رکھ لو، اور وہی رسومات لے آؤ جو شروع سے ہماری چلی آ رہی تھیں، اور وہی عقائد لے آؤ جو شروع سے چلے آ رہے تھے، اور یہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ کرو۔ بس وہ انہوں نے اللہ کے نام پہ وہ مذہب بنا دیا، لیکن مذہب کیا تھا؟ وہ مذہب وہی تھا جو مسجد الحرام کا مذہب تھا، وہ ان کے وہی عقائد تھے، وہی سب کچھ تھا، اور قرآن کے تراجم و مفہوم میں انہوں نے وہ ترمیم کر دی، وہ مداخلت کی، وہ ترمیم کی، قرآن کے تراجم اور مفہوم میں مداخلت کی، وہ جھوٹے مفہوم گھڑے، جھوٹے تراجم گھڑے، اور وہ مذہب بنا کے ہمیں دے دیا۔ وہ کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے مذہب ہے، اسی پر ہم آج تک قائم ہیں۔ ہم نے کبھی یہ دیکھا ہی نہیں، ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ قرآن اپنے الفاظ میں کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن اپنے الفاظ میں تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ قرآن اپنے الفاظ میں کسی مذہب کی حمایت ہی نہیں کرتا، قرآن مذہب کے خلاف ہے، قرآن مانتا ہی نہیں کسی چیز کو، قرآن صرف اللہ اور اللہ کے احکام کی بات کرتا ہے، بس اس سے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آپ نے اللہ کو فالو کرنا ہے، اللہ نے جو احکامات دیے ہیں قرآن میں ان کے اوپر چلنا ہے، بس آپ کا دین اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ کفار مکہ کا سپہ سالار، قریش کا سپہ سالار، مکہ کا سپہ سالار ابو سفیان، جو ہر جنگ میں شامل رہا، جو ہر جنگ میں مسلمانوں کے خلاف رہا، جو مسلمانوں سے ہر جنگ میں بدلہ لیتا رہا، جس نے مسلمانوں کے خلاف ہر جنگ لڑی، ابو سفیان جو ہر جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ لڑتا رہا، اسی ابو سفیان نے مسلمانوں کو مکہ جانے سے روکا۔ وہ ابو سفیان جو مسلمانوں کا ازلی دشمن تھا، اور وہ قریش جن کی خواتین یہ کہا کرتی تھی، ان کا سلوگن تھا، ان کا اشعار تھا ان کی خواتین کا کہ مسلمانوں کا کلیجہ چبا جائیں گے ہم، جن کی خواتین مسلمانوں سے اتنی نفرت کرتی تھیں کہ وہ ان کا کلیجہ کچا چبانا چاہتی تھیں۔ ہندہ جیسی عورتیں، ہندہ جیسی خواتین، ہند بنت عتبہ، حمزہ بن عبد المطلب کا کلیجہ چبانے والی، اسی ابو سفیان کی بیوی اور امیر معاویہ کی ماں، وہ امیر معاویہ جس نے امیہ خاندان کی اور اموی خلافت کی بنیاد رکھی، وہ خواتین، وہ لوگ، وہ قریش، وہ مکہ کے کفار، وہ مکہ کے لوگ جو مسلمانوں کے اتنے خلاف تھے کہ مسلمانوں کا اور نبی کا کلیجہ کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ وہ ابو سفیان جس نے مسلمانوں کے خلاف ہر جنگ لڑی، وہ سپہ سالار، قریش کا سپہ سالار، کفار کا سپہ سالار، جس نے حدیبیہ کے مقام پر روکا، مسلمانوں کو آگے نہیں جانے دیا، یہ کیسے ہوا کہ فتح مکہ کے موقع پر ایک دم اس نے ہتھیار ڈال دیے؟
فتح مکہ کے موقع پر وہ مسلمان ہو گیا، اور پھر اس نے اپنی قوم کو کہا، ابو سفیان نے جو سپہ سالار تھا کفار کا، اپنی قوم کو کہا کہ سب کے سب مسلمان ہو جاؤ، اور پوری قوم اہل مکہ مسلمان ہو گئی، کفار مسلمان ہو گئے، گھروں میں بیٹھے تھے جو لوگ وہ مسلمان ہو گئے، انہیں پناہ دے دی گئی کہ بھائی تم گھر میں بیٹھے ہو، تم باہر نہیں نکلو، ہمارے خلاف آواز نہ اٹھاؤ اور مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے سب نے اعلان کر دیا مسلمان ہونے کا۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں، عبادت پوری طرح کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور اپنے مذہب کے اوپر چل رہے ہیں، بڑے سٹرکٹ بڑے سخت مذہب کے اوپر چل رہے ہیں، مذہبی آدمی ہیں، کیا خیال ہے آپ چند مہینے کے بعد، 1-2 سال کے بعد، سال کے بعد آپ اپنا مذہب تبدیل کر دیں گے؟ آپ آسانی سے اپنا مذہب تبدیل کر دیں گے؟ نہیں نا، نہیں کر سکتے۔ آپ اپنا مذہب آسانی سے تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ کے باپ دادا سے مذہب آ رہا ہے آپ کا، آپ کے باپ دادا سے مذہب چلا آ رہا ہے آپ کا، جنریشن ٹو جنریشن، پیڑھی در پیڑھی آپ کا مذہب چلا آ رہا ہے۔ آپ کیسے اپنا مذہب تبدیل کر دیں گے 1-2 مہینے میں، 1 سال میں؟ آپ کیسے مذہب تبدیل کر دیں گے؟ اور وہ مذہب آپ اختیار کر لیں گے جس مذہب کے خلاف آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو کچا چبا جائیں، ان لوگوں کے کلیجے کچے چبا جائیں، ان لوگوں کا مذہب آپ اختیار کر لیں گے جن لوگوں کو آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لا دین ہے۔ دین والے تو آپ انہی لوگوں کو کہتے تھے نا جو مسجد الحرام کا مذہب اپنائے ہوئے تھے، جن لوگوں نے مسجد الحرام کا مذہب اختیار کر رکھا تھا، انہی کو دیندار، انہی کو مذہبی کہا جاتا تھا۔ اور جو لوگ مسجد الحرام کے مذہب کی مخالفت کرتے تھے انہیں لا دین کہہ دیا جاتا تھا، انہیں غیر مذہب کہہ دیا جاتا تھا، اور مذہب والے لوگ وہ کہلاتے تھے جو مسجد الحرام کا دین اختیار کیے ہوئے تھے۔ مسجد الحرام کی پیشوائیت اتنی سخت تھی کہ ان کے سامنے تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا، وہ اتنے مذہبی لوگ تھے۔ مذہب تھا، مذہب کا دور دورہ تھا، اور سخت مذہب، مسجد الحرام کا مذہب جس نے ہر ایک کو اپنے شکنجے میں کس رکھا تھا، وہ اتنا سخت مذہب۔ اور جب فتح مکہ ہوئی اور وہی سپہ سالار ان کا، وہی قریش کا سپہ سالار، وہی کفار کا سپہ سالار، اور وہی مذہبی پیشوا، ان لوگوں نے اچانک سے ایک دم کیسے اسلام قبول کر لیا؟ ہاں، ہم کہیں گے نبی کا معجزہ تھا، اس کی وجہ سے ہوا۔ وہ معجزہ پہلے کیوں نہیں ہوا؟ وہ معجزہ بعد میں کیوں نہیں ہوا؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا، یہ کفار کا پولیٹیکل سٹنٹ تھا، یہ کفار کے سپہ سالار کی چال تھی، اور وہ چال یہ تھی کہ ٹھیک ہے بہت ہو گیا، ان لوگوں کو نکال بھی دیا یہاں سے، انہوں نے ہجرت بھی کر لی، ٹھیک ہے واپس بھی آ گئے، اپنی فوجی قوت بھی انہوں نے بنا لی، اب قبضہ بھی کر لیا، ٹھیک ہے کتنے دن رہیں گے یہ لوگ؟ کتنے لوگ ہوں گے یہ؟ زیادہ سے زیادہ، ہم سے زیادہ تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اقتدار ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ ہوتا ہے، یہ سیٹنگ ہوتی ہے، یہ پولیٹیکل سٹنٹ ہوتے ہیں، آپ روز دیکھتے ہیں، آج کی دنیا میں بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں، آج کی دنیا میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں، یہ سب پولیٹیکل سٹنٹ ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ کسی کو اوپر لانا ہو، کسی کو گرانا ہو، وہ پیار سے بھی گرایا جاتا ہے، پولیٹیکل سٹنٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک پولیٹیکل بیان تھا کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ فتح مکہ کے اوپر یہ ایک سیاسی بیان تھا، کفار کی طرف سے، کفار کے سپہ سالار کی طرف سے، کفار کے سپہ سالار کی طرف سے یہ ایک سیاسی بیان تھا کہ ہم سب کے سب مسلمان ہو گئے ہیں، اور کفار کے سپہ سالار نے سب کو کہا کہ ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ جو تھی، یہ پولیٹیکل بیان تھا، یہ بیانیہ چلتا رہا، اور انہوں نے بالآخر یہ ڈکلیئر کر دیا 100% ہماری آبادی مسلمان ہے، 100% نہیں تو 99% ہے، 99% مسلمان ہے۔ تو کیا ہوا؟ وہ مسلمان، وہ لوگ، وہ گروپ، وہ نبی کے کمپینینز، وہ فالوورز، وہ صحابہ کرام، وہ جو بڑے بڑے تھم تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، ان کی بھی تو عمریں اتنی تھی نا جتنی بذات خود نبی کی تھی۔ وہ لوگ، وہ گروپ، وہ مسلمانوں کا گروپ، ان کی ایج تو تقریباً برابر ہی تھی نا، ایک گیا پھر دوسرا پھر تیسرا، آہستہ آہستہ ان سب کو ختم کر دیا گیا، مارا گیا، انہیں شہید کیا گیا۔ اور شہید کرنے والوں میں کون تھے آپ دیکھ لیجئے، شہید کیا حضرت عمر کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا، حضرت عثمان کی شہادت ہوئی، حضرت علی کی شہادت ہوئی۔ مسلمانوں کو مسلمانوں سے ہی مروایا، جنگیں کروا دیں، جنگ جمل جیسی جنگ ہو گئی، اور مسلمان کو مارنے لگے، مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں مروایا۔ یہ کیا نہیں ہے؟ یہ پولیٹیکل سٹنٹ نہیں ہے؟ یہی تو پولیٹکس ہے کہ ان کو انہی کے ہاتھوں مروایا جائے، چن چن کے مسلمان کو قتل کروایا، چن چن کے انہیں ختم کروایا جو قرآن لے کر آئے تھے، اور جب دیکھا وہ ختم ہو گئے یا جو بچ گئے ان کی آواز بند کر دی، ان کی آواز دبا دی گئی۔ وہ کتنے تھے؟ آٹے میں نمک کے برابر تھے جو بچے تھے۔ اور پھر جب بنو امیہ کا دور آیا تو بنو امیہ وہی لوگ تھے، تاریخ پڑھ لیجیے، تاریخ کا مطالعہ کر لیجیے، بنو امیہ وہ لوگ تھے جو ایک وقت میں اس کعبے کے متولی تھے جس میں 360 سے زیادہ بت رکھے جاتے تھے، وہی بنو امیہ تھے۔ انہیں
ان کا کعبہ واپس مل گیا، انہیں ان کی مسجد الحرام واپس مل گئی جس کے وہ متولی تھے، جس کے وہ والی تھے، جو وہ اس مسجد الحرام کا انتظام و اسلام چلاتے تھے، جس کے اندر بتوں کی پوجا ہوتی تھی، جس کے اندر شرک ہوتا تھا، جس کے اندر وہ سخت مذہبی پیشوائیت تھی جس نے وقتی طور پر کمپرومائز کر لیا تھا، ان کے حوالے ہو گیا سب کچھ۔ انہوں نے کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا، انہوں نے کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا، اور انہی بنیادوں پر تعمیر کیا کعبہ کو جو بنیادیں قریش کے وقت میں تھیں، جو بنیادیں قریش کے وقت میں تھیں، انہی بنیادوں پر کعبہ کو تعمیر کیا گیا، اس کی ریکنسٹرکشن ہوئی، اور اس کے بعد وہ ٹرپ چلنے شروع ہو گئے حج کے، وہ عمرہ کے ٹرپ چلنے شروع ہو گئے، اور وہی نماز، وہی روزہ، وہی سب کچھ شروع ہو گیا۔ اور پھر آپ یہ کیوں بول رہے ہیں کہ خلیفہ مامون الرشید، خلیفہ ہارون الرشید، ان کی ماں خزریہ ملکہ، یہ کون تھے؟ یہ مانی نبی کے پیروکار تھے، یہ مسلمان نہیں تھے۔ پڑھیے تاریخ۔ وہ لوگ جو آج کومنٹس کر رہے ہیں، وہ جو لوگ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی بنو امیہ دور میں تو مسلمان تھے، وہ کب ایسا سوچ سکتے تھے کہ قرآن کے خلاف لکھا جائے، قرآن کے خلاف کچھ ہو جائے؟ وہ تو مسلمان تھے۔ مسلمان تو آپ بھی ہیں نا، آج بھی ہیں نا آپ مسلمان۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کی آواز کو دبا دیا گیا، منظم طریقے سے دبا دیا گیا، مذہب نے دبا دیا آپ کی آواز، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن کے آپ تراجم غلط کر رہے ہیں، آپ قرآن کے مفہوم غلط کر رہے ہیں، آپ ان غلط مفہوموں کی پرچار کر رہے ہیں، ان کی تشہیر کر رہے ہیں، غلط تراجم کی آپ تشہیر کر رہے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ آپ کی آواز کو دبا دیا گیا، نکل نہیں رہی۔ سرکاری مشینری میں بڑی قوت ہوتی ہے، بڑی پاور ہوتی ہے سرکاری مشینری میں، ایسا نہیں ہوتا۔ اور پھر پولیٹیکل ایشوز جب ہوں تو یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو بنو امیہ دور میں وہ سب کچھ واپس اس لیے آیا کہ ان سب کو تو ختم کر دیا گیا۔ جو لوگ، جو گروپ اسلام لے کر آیا تھا، جو گروپ جو ہے وہ جس نے قرآن دیا لوگوں کو، وہ گروپ جس کی وجہ سے قرآن ہم تک پہنچا، وہ گروپ ختم ہو چکا تھا۔ اکا دکا اگر کچھ لوگ ہوں گے تو ان کی کیا ویلیو ہوگی، ان کی کیا وقت ہوگی، ان کی آواز کو تو ویسے دبا دیا گیا تھا۔ یہی سب کچھ لکھا اور یہی تاریخ ہے اور یہی حقیقت ہے۔ اس کے بعد تو جو لوگ آئے، وہ برہمکٹ دیکھ لیجئے آپ، ایسا دیکھیں عباسی دور میں، دیکھیں حکومت کون چلاتا تھا؟ برہمکٹ۔ وہ کون تھے؟ وہ راہب تھے، وہ راہبوں کو ٹولہ تھا برہمکٹ۔ وہی راہب اور وہی لوگ، وہ جو مجوسی لوگ جو تھے، وہی زرتشی لوگ جو تھے، وہ کیبنٹ چلا رہے تھے۔ عباسیوں کی کیبنٹ وہ چلا رہے تھے، ان کی حکومت ہی وہ چلا رہے تھے، برہمکٹ تھے وہ، ان کی حکومت وہ چلا رہے تھے۔ اسی دور میں مذہب جو تھا، وہ مذہب نے خوب ترقی کی۔ تو وہ ساری چیزیں شروع سے چلتی آ رہی تھی۔ مسلمانوں کو تو ختم کر دیا گیا تھا، مسلمان جتنے تھے ان کو تو چن چن کر ختم کر دیا۔ اور وہ انہوں نے فتح مکہ کے اوپر یہ پولیٹیکل پیکٹ اسی لیے کیا تھا، وہ اسی لیے مان گئے تھے، اسی لیے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم سب مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم تمہیں دیکھ لیں گے، کتنے دن کے ہو تم۔ تو یہی کیا انہوں نے، وہ یہی ہوا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے مذہب کو چھوڑ دیں بہت آسانی کے ساتھ، اور سب کے سب آپ اہل خانہ سمیت آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے مذہب تبدیل کر دیا؟ کر کے دکھائیں۔ نہیں ہوتا، بہت مشکل ہے، ناممکن ہے، ایسا ہوتا نہیں۔ تو ایسا کیسے ہو گیا کہ فتح مکہ ہوئی اور اس کے بعد پورے کا پورا 100% آبادی جو تھی مکہ کی، وہ ساری کی ساری ایمان لے آئی، وہ ساری کی ساری مسلمان ہو گئے؟ انہوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ وہ منافقین تھے، وہ کافر تھے، ان لوگوں نے دھوکہ دیا۔ اور یہ سیدھے بندے تھے، یہ سیدھے سادے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں بھی حکومت چلانی ہے، ہمیں بھی قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے، جو وقت مل رہا ہے ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے آگے کچھ ہو جائے۔ لیکن نہیں کچھ ہوا۔ ان میں پاور تھی، ان میں طاقت تھی، انہوں نے بالآخر قبضہ کر لیا، اور وہ قبضہ ایسا ہوا کہ انہوں نے ہر چیز خراب کر کے رکھ دی۔ تو یہ حقیقت ہے، یہی سچائی ہے، کوئی اس کو تسلیم کرے یا نہ کرے، سچائی یہی ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں مسلمان تھے، انہیں قرآن آتا تھا، وہ قرآن کے خلاف کیسے سوچ سکتے تھے، وہ کیسے کیسے، بھائی کوئی مسلمان نہیں تھا، اگر تھا بھی کوئی تو اس کی آواز دبا دی گئی تھی، بس یہی حقیقت ہے، یہی سچائی ہے۔ آپ اس کو اچھی طرح پڑھیں، کسی اچھی ہسٹری میں دیکھیں، اسلامی ہسٹری کو چھوڑ کے کہیں ادھر ادھر دیکھیں، کوئی اچھی جو پراپر ہسٹری ہے اس کے اندر دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی بات۔ تاریخ اسلام میں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ سید الشہداء حمزہ بن عبد المطلب کا کلیجہ چبانے والی ہند بنت عتبہ، جو تمام مسلمانوں کا کلیجہ چبانا چاہتی تھی، یہ خونخوار بھیڑیا صفت عورت مسلمانوں کے خلاف اپنے سینے میں دہکتی آگ کو بجھا کر آنند فانند ایک ہی جھٹکے میں خود کیسے مسلمان ہو گئی؟ ہماری تاریخ پر یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تاریخ اسلام میں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ عبداللہ، الزبیر اور ابو طالب عبد المطلب کی بیوی فاطمہ بنت عمر میں سے عبد المطلب کے بیٹے تھے، جبکہ حمزہ عبد المطلب کی دوسری بیوی حالہ بنت وہیب میں سے عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ حمزہ بن عبد المطلب ان خوش نصیبوں میں سے تھے جو دور اول میں ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ اپنی زندگی میں اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر کہلانے والے اور جنگ احد میں شہادت کے بعد سید الشہداء کا خطاب پانے والے حمزہ بن عبد المطلب کو کشتی، تیر اندازی اور لڑائی میں مہارت حاصل تھی، جنہوں نے مسلمان مخالف قوتوں کا جمع مردی سے مقابلہ کرتے ہوئے راہ حق میں اپنی جان دے دی۔ ایک روایت ہے کہ جب عبد المطلب یمن میں یہودی کاہن، یہودی پادری یا یہودی پریسٹ سے ملنے گئے
تو وہاں ایک راہب نے انہیں دیکھ کر یہ پیشین گوئی کی کہ ان کے پاس اقتدار اور نبوت دونوں ہی ہوں گے، اور انہیں بنو زہرہ کی ایک عورت سے شادی کرنے کا مشورہ بھی دے دیا۔ مکہ واپس آنے کے بعد عبد المطلب نے اسی قبیلے کی ایک عورت حالہ سے شادی کی، جس نے عبد المطلب کے بیٹے حمزہ کو جنم دیا۔ اس کے بعد عبد المطلب کے مشہور و معروف بیٹے عبداللہ نے آمنہ سے شادی کی، جس پر قریش نے کہا کہ وہ شادی کے معاملے میں جیت گئے۔ خیر، جنگ احد میں مسلمانوں پر کفار کے پے در پے حملوں کے سامنے حمزہ ایک مضبوط چٹان کی طرح کھڑے رہے، اور جب مسلمانوں کی ڈھال بنتے بنتے حمزہ زخمی ہو کر گرے تو وحشی کافر نے نشانہ لے کر حبشیوں کی طرح برچھی حمزہ کے پیٹ میں دور سے ہی پیوست کر دی۔ حمزہ بن عبد المطلب کو شہید کیا اور حمزہ کا پیٹ کاٹ کے حمزہ کے جگر کو ہند بنت عتبہ کے پاس لے آیا۔ ہند بنت عتبہ نے حمزہ کا جگر چبایا اور تھوک دیا۔ پھر اسی ہند بنت عتبہ نے میدان جنگ میں واپس جا کر حمزہ بن عبد المطلب کی لاش کو مسخ کیا اور حمزہ کے جسم کے مختلف حصے کاٹ کر ان سے پاؤں میں پہننے والی پازیب اور ہار بنائے، اور حمزہ کی مسخ شدہ لاش کو اپنے پاؤں میں رونتے ہوئے حمزہ کے جگر کو مکہ لے آئی۔ یہ وہی ہند بنت عتبہ تھی جو کفار کے سپہ سالار ابو سفیان کی بیوی اور اموی خلافت کی داغ بیل ڈالنے والے معاویہ کی ماں تھی۔ یہ سب کے سب مسلمانوں کے پکے دشمن تھے۔ یہ سب کے سب مسلمانوں کے پکے دشمن تھے۔ کیا ہندہ یعنی ہند بنت عتبہ جیسی مسلمان دشمن سفاک عورت سال 6 مہینے میں واقعی میں مسلمان ہو گئی ہوگی؟ کیا نہتے مسلمانوں کا قاتل ابو سفیان حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کا محاصرہ کرنے کے بعد 1 سال کے اندر اندر ہونے والی فتح مکہ کے وقت واقعی میں مسلمان ہو گیا ہوگا؟ اور کیا ہند بنت عتبہ کا بیٹا اموی دور کا خلیفہ امیر معاویہ بھی واقعی میں مسلمان ہو گیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہیں جن کے جواب آپ ڈھونڈنے نکلیں گے تو آپ کو خود بخود سچائی کا علم ہو جائے گا، اور آپ کا دل خود اس بات کی گواہی دے گا کہ جو یہاں اس ویڈیو میں آپ کو بات بتائی جا رہی ہے وہی درست ہے۔ مذہب اسلام کے پیروکار اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، جن میں مذہب اسلام کے پیروکار وہ ہیں جو مذہب اسلام کی تعلیمات پر چلتے ہیں، اور مسلمان وہ ہیں جو اللہ کے احکام پر چلتے ہیں، اور اللہ کے احکام قرآن اور اس سے پہلی الہامی کتابوں میں موجود ہیں۔ قرآن سمیت کوئی بھی الہامی کتاب بشمول اسلام کسی بھی مذہب کی حمایت نہیں کرتی اور نہ ہی کسی مذہب پر چلنے کی تلقین کرتی ہے۔ اگر مذہب اسلام کے پیروکار ہی مسلمان ہوتے تو سورہ البقرہ کی آیت 128 ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمہ میں مسلمین اور امت مسلمہ والی بات نہ آتی۔ سورہ بقرہ کی آیت 132 وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ میں ابراہیم اور یعقوب کی طرف سے یہ تاکید اور یہ وصیت نہ آتی کہ تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، اور نہ ہی پھر سورہ بقرہ کی اس سے اگلی آیت 133 میں اولاد یعقوب کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی جاتی وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کہ ہم یقیناً مسلمان ہی رہیں گے۔ نہ ہی سورہ آل عمران 3 کی آیت 52 میں عیسیٰ کے دور کے لوگ یہ یقین دہانی کراتے نحنو انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون کہ ہم اللہ کے فتح یاب ہیں، اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہے، ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس بات کی تصدیق کی کہ ہم مسلمان ہیں، کہ ہم اللہ کے فتح یاب ہیں یعنی اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہے، ہم اس بات پر ایمان لائے اور اس بات کی تصدیق کی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم خود اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر اسی سورہ آل عمران کی 64 نمبر آیت کے شروع میں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ کے الفاظ سے سبھی اہل کتاب کی طرف سے اس بات کا اظہار کیا گیا کہ تمام اہل کتاب لوگ ایک ہی کلمے کی طرف، ایک ہی بات کی طرف اور ایک ہی بیانیے پر آتے ہیں اور ایک ہی بیانیے پر متفق ہیں کہ تمہارا اور ہمارا بیانیہ ایک ہی ہے۔ ایمان کی ساری تفصیل بیان کر کے اس کے ساتھ آخر میں اشہدوا بأننا مسلمون کے الفاظ میں پھر یہ بھی کہہ دیا گیا کہ انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا، انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا صدق کے دل سے اقرار کیا، یعنی انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا صدق کے دل سے اقرار بھی کر لیا اور ثبوت بھی دے دیا کہ وہ واقعی میں مسلمان ہیں۔ یہ ثبوت کوئی کاغذی ثبوت نہیں ہے کہ کاغذ پہ لکھ کر دے دیا کاغذی ثبوت، یہ ثبوت وہ ہے جیسے ہم کہتے ہیں تم ثابت کرو کہ تم یہ ہو، تم عملی طور پر کر کے دکھاؤ، تم ثابت کرو اس بات کو، یہ وہ ثبوت ہے۔ یہ اشہد وہ ثبوت ہے جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ تم ثابت کرو کہ یہ کیا ہے، تم ثابت کرو کہ تم اچھے ہو، تم ثابت کرو کہ تم ایسے ہو، تم ثابت کرو کہ تم امتحان پاس کر سکتے ہو، تم ثابت کرو کہ تم قابل ہو، تم ثابت کرو کہ تمہارے اندر قابلیت ہے۔ تو یہ چیز ثابت کی انہوں نے۔ تو ثابت کرنا یہ کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر ثابت کرنا نہیں ہوتا، یہ ثابت عملی طور پر ہوتا ہے۔ عملی قدم اٹھانے کا مطلب ہے ثابت کرنا، یہ وہ ثابت کرنا ہے۔ تو مسلمان ہونے کا انہوں نے ثبوت دیا
کہ وہ واقعی میں مسلمان ہیں۔ انہوں نے اقراری سند دی کہ وہ مسلمان ہیں، انہوں نے ثبوت دیا کہ وہ مسلمان ہیں۔ اور ثبوت کیسے دیا؟ عملی طور پر اللہ کی تابع داری کر کے۔ انہوں نے عملی طور پر اللہ کی تابع داری کر کے دکھائی، جو راستہ اللہ نے بتایا اس راستے پر عملی طور پر چل کر دکھایا۔ یہ ہے ثبوت، یہ ہے ان کا ثبوت۔ مسلمان ہونے کا ان کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے عملی طور پر اللہ کی تابع داری کر کے دکھائی، انہوں نے اللہ کے احکام پر عمل کر کے دکھایا، اور جو راستہ اللہ نے بتایا اس راستے پر انہوں نے عملی طور پر چل کر دکھایا۔ اس لیے انہوں نے کہا اشہد، اور قرآن میں آنے والا عربی زبان کا لفظ اشہد ان سب باتوں کا بخوبی احاطہ کرتا ہے، جن میں کسی شے کی سند دینا، کسی شے کی عملی طور پر تصدیق کرنا، کسی شے کو عملی طور پر دکھانا اور کسی بات کا عملی ثبوت دینا شامل ہے۔ یہ سب حکمیہ اسم الفعل، ایلیٹو ناؤن اور فضیلت والے اعلیٰ اسم صفت، سپرلیٹو ایڈجیکٹو اشہد کے ہی درست معنی ہیں۔ یہ اشہد ایسے ہی بنتا ہے جیسے سپرلیٹو یعنی اسم صفت فضیلت اکبر بنتا ہے۔ یہ اشہد ایسے ہی بنتا ہے جیسے فارمیشن کے لحاظ سے، بناوٹ کے لحاظ سے اشہد ایسے ہی بنتا ہے جیسے سپرلیٹو اسم صفت فضیلت اکبر بنتا ہے۔ اسم صفت فضیلت اکبر یعنی سب سے بڑا، وہ ہم کیسے بناتے ہیں؟ الف کاف با را اکبر، الف کاف با را سے اکبر بنتا ہے۔ یہ اسم صفت فضیلت ہے۔ بعین ہی اسی طرح الف شین ہا اور دال سے اشہد بنتا ہے۔ یہ اسم فضیلت ہے، یہ اسم صفت فضیلت ہے، یہ اکبر کی طرح ہے۔ جیسے اکبر کو ہم کہتے ہیں، اسی طرح اسم فضیلت سپرلیٹو ڈگری ہے یہ شہادت کی۔ اشہد شہادہ وہ شہادت نہیں ہے جو ہم فارسی سے لے کر آتے ہیں، عربی میں شہادہ سرٹیفائیڈ ثبوت ہے۔ عربی میں شہادہ سرٹیفکیٹ اور ثبوت کو کہا جاتا ہے۔ تو عربی میں شہادہ کسی شے کی تصدیق کرنے کو، کسی شے کی تصدیق، کسی شے کا ثبوت اور کسی شے کے سرٹیفکیٹ کو کہا جاتا ہے۔ اس کی بناوٹ اکبر کی طرح ہے۔ اکبر کو تو ہم سمجھتے ہیں کیونکہ مذہب نے اپنی پوجا پاٹ کے لیے ہمیں اکبر کے درست معنی سمجھا رکھے ہیں، بہت اچھی طرح سمجھا رکھے ہیں۔ لیکن اسی فارمیشن پر، اسی طریق پر، اسی وزن پر بنے ہوئے اشہد انزل ارسل کو ہم نہیں سمجھتے، کیونکہ رٹو طوطوں کو مذہب نے ان قرآنی الفاظ کے معنی غلط رٹوا رکھے ہیں۔ اس لیے رٹو طوطے ان قرآنی الفاظ کو ہمیشہ غلط معنی میں لے کر قرآن کے بیان کو برباد کرتے ہیں۔ فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، یعنی انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا صدق دل سے اقرار بھی کر لیا۔ کوئی عربی دان بتائے کہ فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون کا مطلب کیا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا مصدقہ اقرار کیا، اقراری سند دی کہ وہ مسلمان ہیں؟ فقولوا انہوں نے یقین سے کہا، انہوں نے پکا کہا۔ فقولوا کا فا یقینی امر، پکی بات اور حقیقی بیان کے لیے آ رہا ہے۔ اشہدوا ان کا شہادہ، ان کی سند، ان کی خود کی گواہی، خود کی اپنی گواہی، بأننا کے ساتھ کیا؟ مسلمون، یہ یعنی وہ مسلمان ہیں۔ مسلمون کے آخر میں آنے والا اون ساؤنڈ پلورل ہے جو جمع میں مسلمانوں کی بات کرتا ہے۔ قرآن کے تراجم میں تو اس آیت کو جدھر بھی گھما کے کچھ بھی ترجمہ کرنے، لیکن لفظ بر لفظ درست ترجمہ تو یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس میں اگر کوئی تکنیکی غلطی ہے تو بتائیے، لیکن اپنے مذہبی عقائد کے لحاظ سے اعتراض کریں گے تو خود آپ جھوٹے پڑ جائیں گے، آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ تکنیکی اعتراضات اٹھائیں، اگر آپ کے پاس اپنے مذہبی عقائد کے علاوہ کوئی تکنیکی اعتراض نہیں ہے تو چپ چاپ خاموشی سے قرآن کے الفاظ کو تسلیم کر لیں اور مسلمان ہو جائیں۔ یہ سب کی سب قرآنی آیات جو مسلمانوں کا ذکر کر رہی ہیں اور جو مسلمانوں کی قرآنی تعریف کر رہی ہیں، یہ مذہب اسلام کے آنے سے بہت پہلے کے زمانوں کے لوگوں کی بات کر رہی ہیں کہ وہ مسلمان تھے۔ یہ مذہب اسلام کے آنے سے بہت پہلے کے زمانوں کے لوگوں کی بات کر رہی ہیں کہ وہ مسلمان تھے۔ لہٰذا قرآن مذہب اسلام کے پیروکاروں کو مسلمان نہیں کہتا، بلکہ الہامی کتابوں میں آنے والے اللہ کے احکام پر عمل کرنے والوں کو مسلمان کہتا ہے، خواہ وہ کبھی بھی ہوں اور کسی بھی دور میں ہوں۔ یہاں مذہب اسلام کے پیروکار قرآن کے بیانات کو جھٹلانے کے لیے ترب کا یہ پتہ بھی پھینکتے ہیں کہ اسلام کوئی آج نہیں آیا، مذہب اسلام تو شروع سے آ رہا ہے، سبھی انبیاء کا مذہب اسلام تھا اور سبھی انبیاء نے اسلام ہی کی تبلیغ کی۔ قرآن کے ان بیانات کو جھٹلانے کے لیے ترب کا یہ پتہ پھینکتے ہیں کہ اسلام کوئی آج نیا نہیں آیا، مذہب اسلام تو شروع سے آ رہا ہے، سبھی انبیاء کا مذہب اسلام تھا اور سبھی انبیاء کرام نے اسلام ہی کی تبلیغ کی۔ سامعین کرام، یہ سب جھوٹ ہے، یہ آپ کو بہکانے اور آپ کو بھٹکانے کے لیے گمراہ کن پروپیگنڈا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ تو کسی نبی کا کوئی مذہب تھا اور نہ ہی کسی نبی نے کسی مذہب کی تبلیغ کی، اور نہ ہی قرآن کسی مذہب کی حمایت کرتا ہے۔ قرآن مذہب اسلام سمیت کسی بھی مذہب کو سپورٹ نہیں کرتا۔ اگر سبھی انبیاء کا مذہب اسلام ہی ہوتا اور مذہب اسلام شروع سے ہوتا تو آج سبھی لوگ مذہب اسلام کے پیروکار ہوتے اور الگ الگ مذاہب میں نہ بٹے ہوتے۔
تمام انبیاء علیہ السلام اور انبیاء پر نازل ہونے والی تمام الہامی کتابوں کا ایک ہی منشور تھا کہ انسانوں کو باہمی طور پر اکٹھا رکھا جائے اور مذاہب سے پیدا ہونے والے اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے سے کٹ کر الگ ہو جانے والے لوگ اپنے اختلافات ختم کر کے اکٹھے ہو جائیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ مذہب لوگوں کو لوگوں سے جدا کرتا ہے۔ مذہب لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑے، تفریق اور فساد کے بیج بوتا ہے، لیکن اللہ کا منشور ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ لوگ اپنی نفرتیں ختم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو کے ایک امت بنے رہیں، ایک قوم بنے رہیں، اور امت عربی زبان میں قوم کو کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 213 میں آنے والے الفاظ کان الناس امۃ واحدہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ انسانوں کو ایک ہی قوم بنایا گیا، انسانوں کے لیے ایک ہی قومیت بنائی گئی۔ عربی میں قوم کو امہ کہا جاتا ہے، عربی میں قوم کو امہ کہا جاتا ہے، مگر ہم نے قرآن میں آنے والے عربی کے لفظ قوم کو فارسی زبان کے لفظ قوم کے معنی میں لے کر قرآن کے اردو اور انگریزی کے تراجم میں قوم اور نیشن گھڑ لیا۔ پھر ہمارے شیطانی دماغ نے سوچا کہ قوم کا ایک حکمران بھی ہوتا ہے۔ اس طرح قرآنی لفظ قوامون کو حکمران کے جھوٹے معنی پہنا کر عورتوں کا استحصال کرنے کے لیے اور عورتوں کو دبانے کے لیے قرآن کی سورہ نساء کی آیت 34 میں آنے والے الفاظ الرجال قوامون علی النساء کا جھوٹا ترجمہ یہ کیا گیا کہ مردوں کو عورتوں پر حکمران بنایا گیا ہے، اور ان سے اگلے الفاظ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض کا ردیف قافیہ ملا کر قرآن کے تراجم میں یہ گھڑ دیا گیا کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ پھر تفسیروں میں لہٰذا کا لفظ لہٰذا کی ایکسٹینشن لگا کر عورتوں کی بے توقیری اس طرح کی گئی کہ لہٰذا اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت بخشی ہے، اور پھر مردوں کی اجارہ داری قائم کر دی گئی۔ یہ ہے وہ جھوٹ جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں۔ یہ ہے قرآن کے شیطانی تراجم و تفسیر کا کمال کہ اپنے مذہبی عقائد کی بقا کے لیے اللہ پر ہی جھوٹا بہتان باندھ دیا کہ یہ ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ تو اللہ قرآن میں خود فرما رہا ہے کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت بخشی اور مردوں کو عورتوں کا حکمران بنا کر عورتوں کو ان کے تابع کر دیا۔ اس جھوٹ کے پلندے کو لوگ اللہ کا حکم سمجھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء کہ قرآنی الفاظ کے اگر آپ درست معنی لینا چاہیں تو آپ کو کسی ترجمے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو کسی عالم کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ صرف ایک ہی لفظ قوامون پر توجہ فرمائیں گے تو آپ الرجال قوامون علی النساء کا درست ترجمہ خود کر لیں گے، کسی قرآنی لغت میں نہیں بلکہ عام عربی زبان کی کسی بھی ڈکشنری میں عربی زبان کا لفظ قوام دیکھ لیں۔ یہ جو قوام کے آخر میں واو اور نون یعنی اون لگا ہوا ہے، اسے عربی زبان کے قواعد میں ساؤنڈ پلورل کہتے ہیں۔ یہ جمع کا صیغہ ہے جو قوام کو جمع کے صیغے میں قوامون بناتا ہے۔ یہ عربی زبان کے قواعد میں ساؤنڈ پلورل کہلاتا ہے، جو شخصی اسم صفت یا پرسنل ایڈجیکٹو ہے۔ تو جب آپ غیر قرآنی عام عمومی یا روزمرہ کی زبان میں بولی جانے والی عربی کی ڈکشنری میں قوام کے معنی دیکھیں گے تو آپ کو کسی حاکم، کسی منتظم اور کسی محافظ کی بجائے قوام ٹیکسچر اور انفراسٹرکچر یعنی ساخت، بناوٹ، ٹیکسچر، سبسسٹنس یعنی بقا، لیونگ زندگی، کاروبار زندگی، بیسز فاؤنڈیشن یعنی بنیادیں، اسٹرینتھ یعنی مضبوطی، فوٹنگ یعنی ساکھ، استحکام، سپورٹ یعنی سہارا، گروپنگ، ٹوگیدرنس یعنی ساتھ اور اکٹھ کے معنی میں ملے گا۔ جیسے روح اور جسم کے اکٹھے ہونے سے ہماری زندگی وجود میں آتی ہے، یہ ہماری زندگی کی بقا روح اور جسم کے اکٹھے رہنے میں ہے۔ اگر روح اور جسم اکٹھے نہ رہے اور الگ الگ ہو گئے تو ہماری زندگی باقی نہیں رہتی اور ہمارا وجود بھی باقی نہیں رہتا۔ جب روح اور جسم اکٹھا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زندگی۔ اگر روح اور جسم اکٹھا نہ رہے تو کیا ہوگا؟ زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو وہ ساتھ، وہ گروپنگ، وہ فوٹنگ، وہ سپورٹ، وہ بیسز، وہ فاؤنڈیشن، وہ سبسسٹنس اور وہ ٹیکسچر، یہ ہے قوام۔ یہ ہے عربی زبان کا لفظ قوام جو قرآن نے استعمال کیا ہے، یعنی ٹوگیدرنس، گروپنگ، رائزنگ، پروموشن یعنی ترقی اور فروغ۔ تو یہ ہے عربی زبان کا لفظ قوام جو قرآن نے اس آیت میں استعمال کیا ہے۔ اور پھر الرجال کوئی عام آدمی نہیں ہے، خاص آدمی ہے، سم ون اسپیشل، جو عدادت التعریف ال کے ساتھ آ رہا ہے۔ سم ون اسپیشل، یہ عام لوگ نہیں ہیں۔ سم ون اسپیشل، وہ کون ہے سم ون اسپیشل؟ جو آپ کا اپنا ہے، جس کے ساتھ آپ کو رہنا ہے۔ یعنی آگے جن عورتوں کی بات کی جا رہی ہے، الرجال ان کے اپنے آدمی ہیں، جن کی بقا، جن کی زندگی کے کاروبار، جن کی زندگی، جن کے استحکام، جن کی بنیادیں، جن کی مضبوطی، جن کا ساتھ، جن کا جوڑ، جن کا اکٹھ، جن کی ترقی اور جن کا فروغ علی النساء، عورتوں پر ہے۔ علی النساء
یعنی اپنی عورتوں پر ہے، یعنی جن کی ترقی کا دار و مدار، جن کا سہارا، جن کی بنیاد، جن کی مضبوطی، جن کا استحکام کن پر ہے؟ ان کی عورتوں پر ہے۔ وہ مربوط ہیں عورتوں پر، وہ مربوط ہی عورتوں پر ہوتے ہیں۔ ان کا ریلیشن شپ، ان کی مربوطی، ان کا استحکام، ان کی مضبوطی، وہ تو عورتوں کے سر پر ہیں، وہ تو عورتوں کے سر پر ناچ رہے ہیں، عورتوں کے سر پر ہے۔ اب یہ بات الرجال قوامون علی النساء جمع کے صیغوں میں ہو رہی ہے، جس کا اطلاق بھی جمع کے صیغے میں تمام آدمیوں پر ہوگا، جو عورتوں کے حاکم، عورتوں کے منتظم، عورتوں کے محافظ اور عورتوں کے مینیجر نہیں، بلکہ ان کی اپنی بقا، ان کا اپنا استحکام، ان کی اپنی ترقی، ان کی اپنی مضبوطی، ان کا اپنا سہارا، ان کے کاروبار زندگی اور ان کی اپنی بنیادیں عورتوں پر ہیں، علی النساء، عورتوں پر ہیں۔ اگر آپ میں ہمت ہے اور آپ کے پاس علم ہے تو عربی زبان کے قواعد کی بنیاد پر جھٹلا دیجئے اس ترجمے کو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا ہے، نہیں تو اپنی مذہبی تعلیمات کو ایک طرف رکھ کے قرآن کو اس کے اپنے الفاظ سے ہی سمجھیے اور قرآن کے پیغام کے ساتھ شیطانی کھلواڑ بند کر دیجئے۔ اس کے آگے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض میں کہا جا رہا ہے یہ سب کچھ جو ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، یہ ان کے ایک دوسرے پر اللہ کے فضل کے ساتھ ہے، یہ ان پر اللہ کے کرم کے ساتھ ہے، یا ان پر اللہ کی مہربانی کے ساتھ ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے اللہ نے یہی ساخت بنائی، یہی ٹیکسچر بنایا، یہی مشیت ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا انفراسٹرکچر ہے۔ قوامون، یہی انفراسٹرکچر بنایا اللہ نے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض میں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ ان کے ایک دوسرے پر اللہ کے فضل کے ساتھ ہے، ان پر اللہ کے رحم کے ساتھ ہے، ان پر اللہ کی مہربانی کے ساتھ ہے۔ عربی کا لفظ فضل کا مطلب مہربانی اور کرم ہے۔ یہ ہدایات عربی میں لکھی ہوتی ہیں جو فضلن سے شروع ہوتی ہیں، وہی لفظ ہے یہ فضلن، اور جب یہی بات انگلش میں ساتھ لکھی ہوتی ہے تو اس میں پلیز کا لفظ ہوتا ہے، اور بعض اوقات اردو میں بھی یہ بات لکھی ہو تو اس میں براہ کرم کے لفظ سے شروع ہوتی ہے یہی بات جو عربی میں فضلن سے شروع ہو رہی ہے۔ تو گویا عام زبان میں فضلن کا مطلب پلیز ہے انگلش میں، انگریزی میں پلیز اور اردو میں براہ کرم ہے، اور یہی لفظ قرآن نے بھی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض کے جملے میں اللہ کے کرم اور اللہ کی مہربانی کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ مگر قرآن کا بیان خراب کرنے والے شیاطین نے قرآن میں آنے والے عربی زبان کے اسی لفظ فضل کو فارسی زبان کے لفظ فضیلت سے بدل کر قرآن کے پیغام کو بگاڑ کے اللہ پر یہ بہتان لگایا کہ اللہ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت اور برتری بخشی ہے۔ شیطانوں، تم اللہ کے نام پر کتنا جھوٹ گھڑو گے اور کب تک جھوٹ گھڑ گھڑ کے معصوم لوگوں کو بہکاتے رہو گے؟ بما کے معنی ہیں کے ساتھ، انکلوسیولی، ود وٹ۔ تو سورہ نور 24 کی آیت 58 پر لکھے جانے والے مضمون میں میں نے بعضهم علی بعض کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آپ اس کا مطالعہ اسی مضمون میں فرمائیں گے تو آپ کو مزید معلومات مل جائیں گے۔ یہ عربی زبان کا ایکسپریشن ہے جو ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایچ ادر۔ ان ظالموں نے تو قرآن میں آنے والے عربی زبان کے لفظ بعض کو بھی بعض لوگوں اور بعض اوقات والا فارسی لفظ بنا کر قرآن کے لفظ بعض کو جھوٹے تراجم میں گھڑ رکھا ہے، جبکہ عربی ادب میں بعض العلماء کا جملہ بہت استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب علماء میں سے کوئی ایک لیا جاتا ہے۔ یعنی عربی زبان کا لفظ بعض کسی ایک اکائی یا کسی ایک مجموعے یا کسی ایک گروپ کے ایک حصے کی بات کرتا ہے، جیسے میاں بیوی کے مجموعے میں ادر ہاف کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک پارٹنر۔ اس لیے بعضهم علی بعض، ایک دوسرے اور ان دونوں کے معنی میں ہی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور قرآن نے بھی اس ایکسپریشن کو اسی طرح استعمال کیا ہے۔ ویسے بھی زندگی کے سفر کی پارٹنرشپ میں عورت اور آدمی ایک دوسرے کا لائف پارٹنر ہیں، اور اس پارٹنرشپ میں وہ ایک دوسرے کا ادر ہاف ہیں۔ تو ادر دوسرا، ایچ ادر، تو بعضهم علی بعض، ایچ ادر ایک دوسرا۔ اس کو جب آپ لائف پارٹنرشپ سے سمجھیں گے تو عورت اور مرد زندگی کی پارٹنرشپ میں ایک دوسرے کے ادر ہاف ہیں، تو ایک دوسرے اور ان دونوں کے معنی میں بعضهم علی بعض استعمال ہوتا ہے۔ قرآن بھی عام لوگوں کو اپنی بات سمجھانے کے لیے اپنے بیانات ایسے ہی عام فہم انداز میں بیان کرتا ہے تاکہ لوگ قرآن کی بات کو بغیر کسی تردد کے سمجھ لیں۔ لیکن اس کے برعکس شیطان کے چیلوں نے قرآن کو مفاہیم و تراجم میں اس قدر مشکل بنا رکھا ہے کہ آج وہ قرآن عام انسان کو سمجھ میں نہیں آتا جس کی تعریف میں قرآن خود کہتا ہے کہ قرآن کو عام عربی زبان میں آسان بنایا گیا ہے تاکہ کسی کے پاس اس بات کا کوئی عذر باقی نہ رہے کہ قرآن کو صاف اور عام عربی زبان کی بجائے کسی غیر معروف، کسی غیر عربی زبان میں اتارے جانے کی وجہ سے اسے قرآن سمجھ میں نہیں آیا۔ تو یہ ہے قرآن۔ تو ہمارے علماء نے قرآن کے ساتھ یہ دھوکہ، یہ مذاق اور یہ بے ایمانی کی کہ اس کو تراجم مفاہیم میں غلط گھڑ رکھا ہے، اور ہم تک وہ قرآن کا غلط پیغام ہی پہنچا رہے ہیں۔
اللہ پر بہتان بازی کا یہ شیطانی دھندا مذہب اسلام اور اس کے ٹھیکیداروں کی طرف سے کم و بیش 8ویں صدی عیسوی کے وسط سے چلا آ رہا ہے، جب قرآنی تعلیمات کو ختم کر کے مذہب اسلام کی تعلیمات کا آغاز کیا گیا۔ گویا عربی زبان میں قوم کو امہ کہا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے سورہ البقرہ کی آیت 128 ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمہ، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمہ میں مسلمین اور امت مسلمہ کے الفاظ بلا کسی شک و شبے کے یہ حقیقت واضح کر رہے ہیں کہ مذہب اسلام کے پیروکار امت مسلمہ نہیں ہیں، یعنی مذہب اسلام کے پیروکار قرآن میں بیان کی ہوئی مسلمان قوم نہیں ہیں۔ اس آیت میں تو ابراہیم اور اسماعیل کے دور کے لوگوں کو مسلمان کہا جا رہا ہے، جو رب کریم سے دعائیں کر رہے ہیں، جو رب کریم سے درخواست کر رہے ہیں، جو رب کریم سے فریاد کر رہے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں مسلمان بنا اور ہماری اولاد کو بھی امت مسلمہ یعنی مسلمانوں کی قوم بنا۔ کون ہے جو ایسی دعائیں کرتا ہے کہ ہمارے پروردگار ہمارے رب ہمیں مسلمان بنا اور ہماری اولاد کو بھی مسلمانوں کی قوم بنا؟ ایسی دعائیں وہی مانگتے ہیں جو خود بھی مسلمان ہوں اور مسلمان قوم میں سے ہوں۔ یہ امت مسلمہ کا جملہ وہی ہے جو مسلمان قوم کے لیے عام زبان میں آج بھی بولا اور آج بھی سمجھا جاتا ہے، مگر قرآن جب ہم سے پہلی قوموں کے لیے یہی جملہ امت مسلمہ استعمال کرتا ہے تو ہم قرآن کے مفاہیم و تراجم میں اس کا مطلب کچھ اور لیتے ہیں، اور ہم مذہب اسلام کے پیروکاروں کی بجائے کسی اور کو امت مسلمہ یعنی مسلم قوم سمجھتے ہی نہیں۔ اسے کہتے ہیں منافقت، اور یہی مذہب پرستی بھی ہے۔ لہٰذا امت مسلمہ والی سورہ بقرہ کی آیت 128 مرتے دم تک مسلمان ہی رہنے کی نصیحت کرنے والی سورہ بقرہ کی آیت 132 اور اولاد یعقوب کی طرف سے یقین دہانی والی سورہ بقرہ کی آیت 133 میں وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ یعنی ہم یقیناً مسلمان ہی ہیں یہ کہنا، پھر سورہ آل عمران کی آیت 52 میں آنے والی عیسیٰ کے دور کے لوگوں کی یقین دہانی وَأَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ کہ ہم نے اس بات کی تصدیق کی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اس بات کی گواہی دی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے تصدیق کر دی کہ ہم مسلمان ہیں، ہم خود اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اور پھر سورہ آل عمران کی آیت 64 میں تمام اہل کتاب لوگوں کا ایک ہی کلام اور ایک ہی بیانیے پر متفق ہو کر اپنے آپ کو مسلمان کہنے کا مصدقہ اقرار کرنا اور اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا، یہ سب مذہب اسلام کے آنے سے بہت پہلے کے ادوار کی باتیں ہیں۔ یہ اس دور کے لوگ ہیں جنہیں قرآن مصدقہ مسلمان کہتا ہے، جو قرآن کی نظر میں مصدقہ سرٹیفائیڈ اور ویریفائیڈ مسلمان تھے۔ لہذا قرآن مذہب اسلام کے پیروکاروں کو مسلمان نہیں کہتا، بلکہ صرف اللہ کی کتابوں میں آنے والے اللہ کے احکام پر عمل کرنے والوں کو ہی مسلمان کہتا ہے۔ تو مسلمان وہ ہیں جو قرآن میں آنے والے احکامات پر عمل کرتے ہیں، تو مسلمان صرف اور صرف وہ ہیں جو قرآن میں جو کچھ لکھا ہے اس کو جانتے ہیں، قرآن میں جو کچھ لکھا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو مسلمان صرف اور صرف وہی ہیں جو قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ تھینک یو کاشف بھائی۔ ونس اگین اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ آپ کی جو آڈیوز ہوتی ہیں یا آپ سے جو بھی ڈسکشن ہوتا ہے فون پہ بھی، دیر از آلویز سم تھنگ نیو ٹو لرن، اینڈ ناٹ اونلی سم تھنگ نیو یا یونیک بلکہ بہت یوزفل معلومات ہوتی ہیں۔ ہاؤ ایور یہ جو ٹاپک ہے مذہب کا، اس میں بہت سارے سوالات آتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، فیس بک کے اوپر بہت ساری پوسٹ میں خود پڑھ رہا ہوتا ہوں جس میں ذکر کیا جاتا ہے کہ مذہب جو ہے وہ طور طریقہ ہے یا عبادات، زندگی گزارنے کا طور طریقہ یا عبادات یا اس کو پرستش آپ کہہ لیں، جو کہ انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اور دین جو ہے وہ ہے طور طریقہ جو کہ قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ یہ قرآن دانوں کی جو ہے وہ ایک طرح سے ڈیفینیشن ہے دین کی، اور مذہب جو ہے اس کی پھر کیا ڈیفینیشن ہوگی ان ٹرمز آف لغت یا اصطلاحی تعریف جو ہے وہ مذہب کی کیا ہوگی۔ تو یہ دو سوالات آتے ہیں کہ مذہب اور دین کو ڈفرینشیٹ کریں اور کیا ان میں کوئی ڈفرینسیشن ہے بھی کہ نہیں، اور پھر مذہب کی جو ہے وہ تعریف کیا ہوگی لغت کے حوالے سے اور اصطلاحی تعریف۔ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا جو ہے وہ آڈینس کو آئی تھنک دے ول ریکوائر دیٹ انفارمیشن ڈسکس کر لیں، سو دیٹ وڈ بی ویری مچ اپریشیٹڈ۔ شکریہ۔ تو مذہب عربی کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ ذہبہ سے نکلا ہے۔ تو ذہب فعل ہے جو چلنا، کسی رستے پر چلنا، کہیں جانا، تو کسی جگہ جانے کو کہتے ہیں۔ تو مذہب جانے والا، تو وہ جس پر لوگ چل رہے ہیں وہ ہے مذہب، وہ پگڈنڈی، وہ راستہ، وہ جس پر لوگ چل رہے ہیں وہ مذہب ہے۔ تو اب
مذہب کا کہیں پہ قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے. مذہب تو بنایا ہے، ایک چلنے کا رستہ بنا لیا ہے. اور بہت سے قرآن دان ایسے بھی ہیں جو وہ کہتے ہیں بھی قرآن میں مذہب نہیں ہے، دین ہے، اور دین کا مطلب ہے وے آف لائف. تو بھائی اگر وے آف لائف کو بھی ہم دیکھیں گے تو وے آف لائف بھی تو وہ چلنے کا رستہ ہی ہے نا. تو مذہب کی ڈیفینیشن وے آف لائف کر دی قرآن دانوں نے، تو یہ بھی غلط ہے. قرآن جو ہے وہ دین ٹرانزیکشن کو کہتا ہے، لین دین. لین دین جو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ لین دین، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہماری ڈیلنگ اور ہمارا جو ایک دوسرے کے ساتھ سلوک ہوگا، اکنالجمنٹ ہوگی ایک دوسرے کی، وہ ہے دین. اصل میں اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور مذہب تو ایک وہ چیز ہے جس پر ہمیں چلنا ہے. وہ چلنا کیسے ہے؟ وہ لوگوں نے بنا لیا، وہ لوگوں نے گھڑ لیا، تو وہ چلنے کا ایک راستہ لوگوں نے بنا لیا. قرآن اس کی تائید نہیں کرتا، قرآن کسی بھی مذہب کی سپورٹ نہیں کرتا، بشمول مذہب اسلام. کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس پر قرآن چلنے کی ہدایت کرتا ہو. قرآن تو کہتا ہے آپ دین کو فالو کریں، اور دین وہ ہے جو ہماری اکاؤنٹیبلٹی جس کے اوپر ہوگی، جو ہمیں ایک دوسرے سے لین دین، ٹرانزیکشن جو ہے ہماری ایک دوسرے کے اوپر، جو ہمارا قرض، جو ٹرانزیکشن ہے، جو ہمارے اوپر ڈیبٹ ہے، تو ڈیبٹ کریڈٹ جس دن ہوگا وہ یوم الدین آ گیا. اور دین جو ہے وہ کریڈٹ اور ڈیبٹ، لین دین، ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ، جس کے لیے اپروپریٹ ورڈ جو ہے وہ ٹرانزیکشن ہے انگلش میں. میں نے آلریڈی یہ بات بیان کر دی ہے، اور پچھلے ایک دو لیکچرز میں یہ بات آ گئی ہے کہ بھئی مذہب کیا ہے اور دین کیا ہے. قرآن دین کہتا ہے، قرآن تو مذہب کا نام استعمال ہی نہیں کرتا. اور یہ بھی میں نے بتا دیا ہے اس میں، وہ جو مجوسیوں والے میں ہے کہ مذہب کی جو ڈیفینیشن میں بڑی اچھی طرح بتا دی، چلنا جانا ذہابہ سے وہ نکلا، یہ بھی میں نے بتا دیا تھا کہ مذہب کیا چیز ہوتی ہے. اور قرآن مذہب کو سپورٹ نہیں کرتا، ذہابہ سے وہ نکلی ہوئی چیز ہے یہ مذہب. اور جو یہ چلنے کا راستہ لوگوں نے بنایا، قرآن تو کبھی نہیں کہتا، قرآن میں لفظ ہی نہیں ہے کہ آپ مذہب کے اوپر چلیں بھائی. تو قرآن دین کی بات کرتا ہے، لیکن کیونکہ مذہب کو سامنے لانا تھا تو اگلوں نے دین کو مذہب بنا دیا، اور اس کی ڈیفینیشن بھی کر دی کہ بھئی وے آف لائف. وے آف لائف وہ تو مذہب ہی ہے، ذہابہ وہ بھی وے آف لائف ہی ہے. تو اصل کہانی کیا ہے؟ اصل وہ گول کر گئے بات. تو اس پہ ہم نے کافی لمبا چوڑا، تقریباً 1 گھنٹے سے اوپر کا وہ جو مجوسیوں والا وہ جو تھا، اس میں ہم نے 1 گھنٹے سے اوپر کا وہ جو تھا اس کے اندر یہ ساری چیز بیان آلریڈی کر دی ہے. کوئی اگر پوچھتا ہے مذہب کی بات تو میرے خیال میں آپ اس کو ریفر کر دیں. اس میں مذہب کا تو کوئی تعلق نہیں، قرآن تو بالکل مذہب سے آزاد کر دیتا ہے. بلکہ ہم اس پہ کریں گے، میں یہ سوچ بھی رہا تھا مذہب پہ بھی یہ بات کرنی چاہیے، کیونکہ بہت چرچا ہوتا ہے. مذہب تو ایک ضروری ہے، ایک چیز ہونی چاہیے نا. تو بہت چرچا یہ ہوتا ہے لوگوں کے اندر بھی، مذہب تو کوئی نہ کوئی ضروری ہے. تو میں سوچا تھا ایک دفعہ بات اس پہ بھی کر کے اس قصے کہانی کو ختم کر دیا جائے کہ مذہب کیوں ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے، اور کیا اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، کہاں مذہب لکھا ہے، کس کتاب میں مذہب لکھا. قرآن کے علاوہ بھی کہیں مذہب کا ذکر نہیں ہے نا. دیکھیں نا، بات تو یہ ہے نا، یا تو کہیں ہوتا کہ آپ عیسائی بن جاؤ، آپ یہودی بن جاؤ، آپ مجوسی بن جاؤ، پھر آتا آپ مسلمان، یہ والے اپنا پیروکار اس کے بن جاؤ. مسلمان تو نام خیر انہوں نے وہ چرایا ہے وہاں سے قرآن میں سے، تو مذہب اسلام کے پیروکار بن جاؤ. تو یہ کہیں ہوتا تو ہم کہہ دیتے ہیں ہاں بھائی یہ کہا گیا. یہ تو کہیں بھی نہیں کہا گیا، کسی جگہ بھی نہیں. یہ تو وہ بنایا ہوا ہے لوگوں نے. تو میرے خیال میں اس میں ایک اگر ہم ایسا رکھیں جو ہے ملت ابراہیم سے چلا آ رہا ہے، ابراہیم کا مذہب ہے، اور یہ ہے وہ ابراہیمی مذاہب بھی چلے آ رہے ہیں، وہ سب ڈھکوسلا ہے. کوئی ابراہیمی مذاہب نہیں، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے جب ابراہیم کو مذاہب سے کاٹ کے الگ کیا تو ابراہیم کے اوپر ریولیوشن ہونا شروع ہو گئی. قرآن تو یہ کہتا ہے. اب دیکھیں یہ انہوں نے کر دیا، یہ ابراہیمی مذاہب بنا دیے 3-4 بشمول اسلام. تو اس کے اوپر تو میرے خیال میں ایک چیز الگ سے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ مذہب کیا مصیبت ہے، کیا بلا ہے مذہب. یہ جو باقی مذاہب ہیں یہ کیا چیز ہے، قرآن اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، اور ابراہیمی مذاہب کیا ہے. اور اس میں میں سوچ رہا ہوں اہل کتاب کا بھی ذکر کر دیا جائے کہ اہل کتاب کیا چیز ہے. دیکھیں نا، یہ تو بھائی اہل کتاب ہیں جی، ٹھیک ہے جی، آپ اہل کتاب کے گھر کا کھانا کھا سکتے ہیں، اور دیٹس فائن. تو پھر اہل کتاب تو سب کچھ ہی پکاتے ہیں، وہ بھی آپ کھائیں، وہاں آپ کہتے ہیں نہیں کھا سکتے. ایک فرق ہے نا، کہ اہل کتاب کا سب کچھ جائز ہے، ہر چیز جائز ہے. تو ان کی لڑکی لانی ہو اہل کتاب کی تو کہتے ہیں جائز ہے. اپنی لڑکی دینی ہو تو اہل کتاب کو نہیں جی ہم اپنی لڑکی نہیں دے سکتے، کسی کرسچن کو، کسی یہودی کو ان کی لا سکتے ہیں. کمال ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، ایک ایسا کمپریہنسو چیز ہو بھی اس میں یہ اہل کتاب والا چکر بھی آ جائے، یہ بھی ڈھکوسلا ہے. تو اور یہ بھی آ جائے، مذاہب کی دنیا کا بھی آ جائے، اور خاص طور پہ
جو ہے ابراہیمی مذاہب، ابراہیم کو بدنام کر دیا انہوں نے، ابراہیمی مذاہب بنا کے وہ بھی آ جائے. جو اٹھتا وہ کہتا جی یہ یہودی بھی ابراہیمی مذاہب ہیں، عیسائی بھی ابراہیمی مذاہب ہیں، پھر اسلام ہے وہ بھی ابراہیمی مذہب ہے، تو وہ ابراہیم کو ہی بدنام کر رکھا. تو یہ سب کچھ آنا چاہیے. یہ اس کے لیے تو ایک کمپریہنسو چیز چاہیے کہ بھئی پتہ چلے گا لوگوں کو کیا ہے کیا نہیں. اگر مختصراً مذہب پہ بات ہے تو ٹھیک ہے، وہ تو ہم نے آلریڈی کیا ہوا ہے. اس میں میں نے جس میں بتایا نا آپ کو، وہ جو سب سے پہلے آپ نے کیا تھا زرتشتیوں والا زورستارین، اس میں دیا ہے سارا. آپ اس کو دوبارہ سن لیجئے. چلیے اپنا خیال رکھیے. جی کاشف بھائی، جو آپ نے ابھی ڈسکس کیا کہ مرد جو ہیں وہ عورت کے اوپر حاکم نہیں ہو سکتے قرآن کی روح سے یا قرآن کی روشنی میں، آئی تھنک کہ یہ ان آف اٹ سیلف ایک ریولیوشنری ریسرچ ورک ہوگا، بلکہ اس سے کہیں زیادہ جو ہے وہ یہ کہنا چاہوں گا کہ مردوں کے لیے جو کہ صدیوں سے یہی سمجھتے آئے ہیں اور اسی کے اوپر انہوں نے عمل کیا ہے کہ وہ مرد عورتوں کے اوپر حاکم ہے، جس کی وجہ سے کئی عورتیں جو ہے وہ سفوکیٹ کرتی ہیں ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ. تو ان مردوں کے لیے اس چیز کو ڈائجسٹ کرنا جو ہے وہ از گوئنگ ٹو بی چیلنجنگ، اسٹرینیس فار لیک آف بیٹر ورڈس. مگر بہرحال جو کانسیپٹ آپ نے بتایا قوامون کا، فاؤنڈیشن کا، اس کو تھوڑا سا اور کلیئر کر دیں کہ مرد عورت کے فاؤنڈیشن یا عورت مرد کی فاؤنڈیشن، اس میں تھوڑی سی کلیئرٹی چاہیے. شکریہ. جی السلام علیکم بھائی. آپ اسے دوبارہ سنیں 2-4 دفعہ، آپ کو سمجھ آئے گی، لوگوں کو بھی سمجھ آئے گی. اور اس میں بڑے صاف کلیئر الفاظ میں ہے وہ عورتیں فاؤنڈیشن ہے، عورتوں پر فاؤنڈیشن کرتے ہیں نا ہم لوگ. علن نساء، اعلیٰ کا مطلب ہے اون نساء، عورتیں. تو اگر کوئی کسی کے عورت کے پیٹ میں بندہ ہوگا، لڑکا یا لڑکی کوئی بھی ہوگا، لڑکا ہی سمجھ لیں، تو ابھی اس پہ بیس کرے گا. اس کا پہلا مکتب ہی وہی ہوگا، اس کا سب کچھ ہوگا. آدمی اگر ہوگا، اس کا ہسبینڈ ہوگا، تو وہ بھی اسی کے بیس پہ کرے گا. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ مرد ذات جو ہے وہ عورت پر بیس کرتی. علن نساء، الا اون، عورتیں نہیں بیس کرتی مرد پہ قرآن کے حساب سے. تو وہی میں نے بتایا. میں نے یہ تو بالکل اس میں نہیں کہا کہ عورتیں بیس کرتی اس پہ. عورتیں بالکل مرد کے وہ ڈیپینڈ نہیں کی ہوئی ہیں، بلکہ مرد بیس کرتے ہیں. تو اگر قوامون کا قوم جو ہے وہ بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، تو آگے اگر ہم عام آسان الفاظ میں بھی اسے کہیں تو بنیاد ہیں مرد، الرجال قوامون. ٹھیک ہے، فاؤنڈیشن ہے. ٹھیک ہے، مردوں کی فاؤنڈیشن ہے کیا؟ اون کا مطلب کیا؟ پر. پھر آگے نساء، وومن. تو عورتوں پر بنیاد ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے. تو وہ میں نے اسی طرح سمجھایا، پتہ نہیں کیوں آپ کو سمجھ نہیں لگی. ابھی اس میں فردر ایڈیشن تو نہیں کریں گے، ابھی یہی ٹھیک ہے. اس کو آپ 2-4 دفعہ سمجھیں گے. یہ جو بھی اگر کوئی پوچھے اسے 2-4 دفعہ تو سننا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ نیا کانسیپٹ ہے. پہلے کانسیپٹ اور ہوتے تھے جو تراجم و تفسیر میں، اب یہ کانسیپٹ اور ہے. یہ پراپر قرآن کا کانسیپٹ ہے، اور قرآن کے الفاظ بھی وہی دیکھ لیں آپ کہ الرجال قوامون ہے، کہ آدمی جو ہیں وہ کیا ہے، ان کی فاؤنڈیشن. قوامون جو ہے وہ میں نے بتایا اس میں صفت ہے، اس کا جمع ہے. تو آدمیوں کی فاؤنڈیشن ہوگی، جیسے کسی کی کوئی خصوصیت، کسی کی کوئی بات، وہ ہے اس میں صفت میں کی لازمی آتا ہی ہے. تو آدمیوں کی جو بنیاد ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، جو ان کا کاروبار زندگی، جو ان کی حیات ہے، جو ان کی لیونگ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ اون النساء، عورتوں پر ہے. ان کا آدمی کو دار و مدار عورتوں پر ہے. عورتوں کا میں نے بالکل نہیں کہا، آپ پتہ نہیں کیسے سمجھ گئے کہ کیا عورتوں کا ہے یا آدمی کا. نہیں بھائی، عورتوں کا کچھ نہیں کہا. اون جب کہیں گے آن دا پلیٹ فارم، اس پر ہے. تو عورت ہی بنیاد بنائی اللہ نے، قرآن نے عورت بنیاد بنائی. امید آپ سمجھ گئے، نہیں تو پھر بات کر لیجیے. اللہ حافظ. کاشف بھائی، یہ جو آپ کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے، لٹرل ٹرانسلیشن ورڈ بائی ورڈ، اس کو کمپیئر کیا جائے تقریباً تمام تراجم سے، ان سب سے مختلف ہوتی ہے. تو اس کی کیا وجہ؟ اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے کہ جتنے بھی حضرات ہیں انہوں نے جو ہے وہ مذہب کے لحاظ سے ٹرانسلیشن کی ہے، یا یوں کہیے کہ اگر آپ ہرا چشمہ لگائیں، ہرے شیڈ کا چشمہ، تو آپ کو ہری چیز نظر آئے گی، اور آپ اگر کالا چشمہ لگائیں تو آپ کو چیزیں جو ہیں وہ کالی نظر آئیں گی. اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیں گے پلیز؟ شکریہ. قرآن کے الفاظ ہی کوئی نہیں دیکھتا. جب ترجمہ ہوتا ہے نا کوئی بھی قرآن کی کسی بھی آیت کا، اس میں لوگ سارے کے سارے یہ سمجھ لیجئے کہ 99% بھی نہ میں کہوں تو 100% ہی میں کہہ دوں، یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ ترجمہ تو یہ آ رہا ہے، لیکن کیا یہ چیز مذہب اسلام کی تعلیمات سے بھی مطابقت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی.
اگر وہ چیز مذہب اسلام کی تعلیمات سے مطابقت نہیں رکھتی تو پھر اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے، اور وہ سوچ بچار میں پڑ جاتے ہیں لوگ. بڑے بڑے عالم میں نے دیکھے، واسطہ ہی عالموں سے رہا، وہ اس سوچ بچار میں پڑ جاتے ہیں، یار اس کو اس کے مطابق کیسے کرنا، جو اسلامی تعلیمات ہیں جو چلا رہا ہے اس کے مطابق کیسے کرنا. تو وہ اس کو سوچ کے ساچ کے ادھر کا لفظ ادھر، ادھر کا لفظ ادھر، اٹھا کے بٹھا کے یہ ریفرنس وہ حوالہ یہ کرا کے اس کو اس کے مطابق کر دیتے ہیں پھر. اور جب اس کو مطابق کرتے ہیں تو وہ ایک اپنی خود کی ڈکشنری بھی بناتے ہیں، یا اپنا وہ ڈیٹا بیس سا بھی بنا لیتے ہیں نا جی، اس کا لفظ کا مطلب یہ ہے، اس کا لفظ کا مطلب یہ ہے. تو وہاں لفظ کا مطلب بھی تبدیل کر دیتے ہیں، قوامون کا لفظ کا تبدیل کر دیتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں قرآن کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھیں، کوپس قرآن جو ویب سائٹ ہے اس پہ دیکھیں کہ قوم کا مطلب کچھ دیا ہوا ہے، اسی سے نکلا قوامون، اس کا مطلب کچھ دیا ہے، وہ وہاں پہ وہ انہوں نے وہ تبدیل کر دیا. جو لفظ جو ترجمے میں کیا انہوں نے وہاں پر اپنے ڈکشنری میں تبدیل کر دیا وہ لفظ کا مطلب، کیونکہ ترجمہ ویسے کیا. تو یہ ایسا کام ہوا تھا، اس لیے وہ صحیح بات آ نہیں رہی تھی. تو یہ صحیح بات ہے، نیا کیا کانسیپٹ ہے، قرآن نے یہی میسج دیا، ہم نے وہی میسج آگے لوگوں کو پہنچا دیا.